واہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وأشرف المرسلين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الصلوات پڑھ دے محمد. عزیزان وطن، قرآن مجید جو ایک معجزہ نما کتاب ہے اور انسان کے لیے یہ ہدایت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت اسی کو فائدہ پہنچائے گا کہ جس کے دل میں وارث قرآن کی عظمت ہو، فضیلت ہو. اور اگر اس کے دل میں وارث قرآن کی اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو پھر اسے قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام جس کے پاس ہے تو پھر وہ شخص جو ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں. بعد میں معلوم ہوگا، آخرت میں معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے، اور اسی کے اوپر تمام اعمال کا دار و مدار ہے. تمام اعمال کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے. اگر یہ چیز ہے تو پھر دوسرے اعمال قبول ہوں گے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر جیسا خود رسول اسلام نے فرمایا، لاکھ حج کرو، انبیاء کے ساتھ جہاد کرو، صدقہ دو، سب کرو، لیکن دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو پھر تمہارے اعمال جو ہے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اب جس کے دل میں محبت ہے، ولایت ہے، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں امام کا ایک چاہنے والا آیا. اس نے کہا کہ مولا، آپ کے جد نے فرمایا ہے، حدیث ہے، لیکن جو ہے وہ حدیث ہم سمجھ نہیں پائے. وہ حدیث یہ ہے کہ ایام سے دشمنی نہ کرو ورنہ جو ہے یہ ایام بھی تم سے دشمنی کریں گے، روز قیامت دشمنی کریں گے. کہا کہ یہ ایام تو یعنی جو یہ دن ہے تو کیا مراد ہے کہ فرمایا جو، تو امام نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے ہم ہے نا، نحنو ہے نا، ہم جو ہے آل محمد ہے. ایام سے مراد جو ہے ہم آل محمد ہیں، ان سے دشمنی کرو گے ہے نا تو ظاہر سی بات ہے. کہا ہم ہیں جیسے سنیچر ہے نا عربی میں یوم سبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم ثلاثہ، یوم اربعہ، یوم خمیس، یوم جمعہ ہے. یہ جو ہے سب ہے نا اردو میں بھی اور عربی میں بھی ہے، ہر زبان میں ہے یوم جمعہ. جمعہ کہا کہ یہ جو ہے ہم اہل بیت سے منسوب ہے، یعنی یوم سبت یعنی جمعہ وہ رسول اسلام سے وہ منسوب ہے. یوم الاحد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور یوم اثنین یعنی منڈے، یوم اثنین سوموار، یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے. اور یوم ثلاثہ
پھر جو ہے چوتھے امام اور پانچویں امام اور چھٹے امام سے یوم عربہ، عربہ یعنی 4، پھر اس کے بعد 4 امام یوم خمیس امام حسن عسکری علیہ السلام سے، اور یوم جمعہ یہ جو ہے وقت کے امام سے منسوب ہے، کہا یوم سب سکون ہے نا، سکون کا، اور وہ جو ہے رسول اسلام ہے کہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ یوم الاحد یعنی واحد وہ جو ہے مولا کائنات ہے کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں۔ یوم الاحد ہے اثنین، وہ دونوں برابر فضیلت میں، منصب میں، اور وہ جو ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے، اور پھر باقی سلسلہ 4 امام سے خمیس بھی جو ہے جو ہے یوم خمیس ہے، وہ جو ہے 11ویں امام سے ہے نا، لشکر کے اس میں آتا ہے نا، عسکر لشکر ہے نا جس کا جمع ہونا۔ یوم جمعہ کی تمام جو ہے اولین اور آخرین جو ہے جمع ہوں گے، جو دن ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایام سے مراد جو ہے ہم اہل بیت ہیں، لہذا ہم اہل بیت سے دشمنی نہ کرنا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو انسان اہل بیت کا محب ہوتا ہے، محمد بن مسلم، اور سنا ہے یہ جو ہے 5ویں امام اور چھٹے امام کے بھی یہ صحابی تھے، دور دیکھا تھا محمد بن مسلم، لیکن یہ جو ہے برابر امام کی خدمت میں نہیں حاضر ہو سکتے تھے، کوفہ میں رہتے تھے، مدینہ بہرحال حاضر ہونا اور ایسے حالت میں۔ تو ایک مرتبہ جو ہے جب یہ امام کے پاس پہنچے تو پہنچنے سے پہلے ہی وہ بیمار ہو گئے۔ تو امام نے اپنے ایک چاہنے والے سے، ایک صحابی سے کہا کہ لے جاؤ محمد بن مسلم کو دے دو کہ یہ کھا لیں اور صحت مند ہو جائیں گے۔ بہرحال وہ دوا، وہ جڑی بوٹی امام کا چاہنے والا لے گیا، اور جیسے ہی یہ کھائے اب یہ صحت مند ہو گئے۔ تو اب امام کی بارگاہ میں آئے، لیکن جب امام کے پاس آئے تو رونے لگے، رو رہے تھے۔ تو امام نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا پہلی چیز تو یہ کہ ہم برابر آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، اور دور ہے اور اتنا پیسہ نہیں، لیکن یہ جو ہے شروع میں بہت بڑے دولت مند تھے، بہت پیسہ تھا۔ تو جب اس سے پہلے امام کے پاس آئے تھے تو امام نے کہا تواضع اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، ہے نا، یعنی بہت دولت تھا۔ تو یہ آئے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ مسجد کے باہر بیٹھ کے کھجور بیچنے لگے، ہے نا، کھجور بیچنے لگے۔ گھر والے دیکھے تو ناراض ہو گئے، کہا کرنا ہی تھا، کوئی بڑا کاروبار کرتے، تم تو ناک کٹوا دو گے، ہے نا، کھجور بیچ رہے ہو، ہے نا۔ آخرکار بہرحال وہ آٹے وغیرہ کی جو ہے نا چکی لگایا اور بتایا کہ دیکھو ہمارے امام نے کہا ہے تواضع اختیار کرو، ہے نا، انکساری اختیار کرو، کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس عمل سے انسان کے اندر غرور پیدا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ رونے لگے کہ مولا ہم برابر آ نہیں سکتے، ہے نا، ہمارے پاس جو ہے نا اتنی دولت نہیں کہ ہم برابر آپ کی زیارت کریں، ہم آپ سے دور ہیں، لہٰذا دوری کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں اور آپ کی زیارت نہیں کر سکتے، پریشان حال ہیں۔ تو امام نے کہا محمد بن مسلم یاد رکھو جو بھی مومن ہوگا، ہے نا، تو مصیبتیں آئیں گی، ہے نا، پریشانیاں آئیں گی۔ مومن کے لیے جو ہے یہ دنیا جو ہے نا مصیبت اور پریشانی کا ہے، آرام تو جنت میں ہے، یہ تو پریشانی اور مصیبت رہے گی۔ بہرحال کوئی اور کہیں ایسا انسان نہ ہو کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم جو ہے پریشان نہیں ہے نا، ہمارے اوپر جو ہے کوئی پریشانی نہیں آتی، نہیں، جہاں کہیں بھی مومن ہو بہرحال ہے نا، یہ جو ہے اس دنیا میں پریشانی کا سامنا کرنا ہے، مومن کے لیے جنت ہے آخرت میں، لیکن وہ بھی اعمال ٹھیک ہوگا تب، نہیں تو وہاں بھی گڑبڑ ہوگا، ہے نا۔ صلوات پڑھیے۔ تو امام نے کہا دیکھو جہاں تک یہ مسئلہ ہے پریشان حال ہو تو مومن تو اس دنیا میں پریشان رہے گا، اور رہا سوال دوری کا تو دیکھو ہمارے جد امام حسین وہ جو ہے ہم سے دور ہیں، دوری کا۔ اور دیکھو جب تم ہماری محبت تمہارے دل میں ہے تو یاد رکھنا، اگر جو ہے پتھر بھی ہم سے محبت کرے
تو وہ بھی روز قیامت ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ لہذا تم محبت کرتے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کا محب ہوتا ہے، یا خود 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کہ ایک چاہنے والے تھے، ان کا نام یونس بن یعقوب تھا، چاہنے والے تھے امام کے۔ تو بہرحال ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو امام نے ایک خادم سے کہا ہے، ان کا بھی نام عبداللہ حباب نام تھا، کہا کہ یہ جو ہے کفن لے کر جاؤ، کفن یعنی وقت کے عوام جو ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے نے کہا کفن لے کے جاؤ اور غسل وغیرہ سب دے دینا اور نماز پڑھا دینا، اور اس کے بعد جو ہے اسے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب جو ہے یہ کام کیا ہے نا، غسل وغیرہ دیا، نماز پڑھائی، اور امام نے کہا کہ 40 دن تک جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا اور پانی ڈالنا، 40 دن تک جو ہے پانی ڈالنا ہے۔ اب اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، ابھی تو موقع نہیں ہے پانی ڈالنے کا، بھی کبھی ہو جائے گی بات۔ تو کہا کہ 40 دن جب تک جو ہے اس پہ قبر پہ پانی ڈالتے رہنا، اور وہ چارپائی یا تابوت کہہ لیجئے نا کہ جس میں رسول اسلام کی رحلت کے بعد جو ہے ان کا جنازہ تھا، تو کہا کہ اس چارپائی کو یا وہ تابوت کہہ لیجئے، اس تابوت کو جو ہے تم اپنے پاس رکھنا اور استراحت کرنا، پانی ڈالتے رہنا، تلاوت قرآن مجید کرتے رہنا۔ کس پہ؟ وہ جو امام کا صحابی چاہنے والا ہے نا، امام جو ہے کہہ رہے ہیں اپنے چاہنے والے سے کہ اس طریقے سے تم عمل کرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے امام کا محب ہے۔ اب جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم جو ہے یہ عمل کرتے رہے نا، کچھ دن کے بعد جو ہے وہی تابوت جو ہے نا ہلنے لگے، یعنی اس سے آواز آنے لگی، جیسے چرچر کی آواز آتی ہے نا چارپائی وغیرہ سے، اس طریقے سے ایک آواز جو ہے آنے لگی۔ کہا جب اس طریقے سے آواز آنے لگی تو ہم نے یہ سوچا کہ کوئی نہ کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ تو اب جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، آتے ہیں امام سے، 8ویں امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا اس طریقے سے ہے مسئلہ پیش آیا، تو ایسا تو نہیں کہ کوئی جو ہے نا محب جو ہے اس دنیا سے چلا گیا؟ تو امام نے فرمایا کہ 6 امام کا ایک صحابی تھا، عراق میں تھا، اور وہ جو ہے فوت ہو گیا۔ سمجھے آپ؟ پڑھیے صلوات۔ تو اس طریقے سے ہے نا اہل بیت معصومین علیہ السلام جو ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے، یا خود جو ہے آپ دیکھ لیں صوصہ بن سوحان، یہ جو ہے مولا علی کے زمانے میں جو ان کے گھر گئے مولا علی ہے نا، مولا علی کے زمانے میں جو ہے نا اشعار کہتے تھے، بہترین شاعر، بہترین جو ہے ادیب تھے، بہترین ہے نا اشعار کہتے تھے، یہاں تک کہ مولا کے شہادت سے پہلے بھی انہوں نے اشعار کہے ہیں۔ اور یہاں بس اسی سے اندازہ لگا لیجیے نا کہ کتنے اچھے خطیب سے کہ خود جو ہے مولا علی بیٹھ جاتے تھے اور صوصہ بن سوحان سے کہتے تھے کہ کچھ سناؤ، کچھ اشعار سناؤ، اور یہ جو ہے سناتے تھے۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیجیے آپ کہ خود مولا علی کہتے تھے سناؤ، مولا علی جو ہے سنتے تھے۔ تو یہ جو ہے صوصہ بن سوحان تھے کہ مولا علی۔ اچھا اب ان کا ایک شعر سنائی دیتے ہیں نا، جب یہاں تک بات آ گئی ہے تو سنائی دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تینی کہا ہے کہ انہوں نے ہی کہا تھا نا کہ جو خلافت کا مسئلہ تھا تو انہوں نے کہا تھا، یعنی سب لوگ جب مولا کائنات کو مبارکباد دے رہے تھے نا، خلافت کی مبارکباد دے رہے تھے، یہی صوصہ بن سوحان ہے کہ جنہوں نے یہ کہا، یعنی ہم جو ہے سب آپ کو خلافت کا مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن جو ہے ہم آپ کو مبارکباد نہیں دیں گے۔ یہی ہے صوصہ بن سوحان۔ کہا ہم آپ کو نہیں دیں گے بلکہ ہم جو ہے خلافت کو مبارکباد دیں گے۔ آپ جو ہے خلافت کی محتاج نہیں تھے، خلافت آپ کی محتاج تھی، ہے نا، یہی صوصہ بن سوحان ہے نا۔ اس کی وجہ سے آپ بلند نہیں ہوئے بلکہ جو ہے خلافت بلند ہوئی، ہے نا۔ اس کی وجہ سے آپ میں کوئی 4 چاند نہیں لگ گیا، خلافت میں 4 چاند لگ گیا۔
یہی صوصہ بن سوحان نے کہ کہا کہ ہم آپ کو مبارکباد نہیں دیں گے بلکہ ہم جو ہے خلافت کو مبارکباد دیں گے. تو بہرحال بات تھوڑا آگے بڑھ گئی، پھر پیچھے آ جاتے. یہی صوصہ بن سوحان کہ بیمار ہو گئے، تھوڑا طبیعت علیل ہو گئی. مولا علی گزر رہے تھے ادھر سے، جنگ صفین سے، جنگ جمل سے، ادھر سے جب گزر ہوا تو مولا نے سوچا، گھر ہی قریب تھا گھر ان کا، کہ وہ بیمار بھی ہیں، تو مولا نے کہا چلتے ہیں ان سے جو ہے مل لیں، عیادت کر لیں. اب جب امام پہنچے اور جیسے ہی دیکھا امام کو تو خوش ہو گئے. ظاہر سی بات ہے نا کہ وقت کا امام جو ہے نا کسی کے گھر آ جائے تو کتنی خوشی ہوگی. اب یہ جو ہے خوش ہو گئے اور اس کے بعد امام نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا. اور جب امام جانے لگے تو امام نے کہا ان سے کہ صوصہ بن سوحان دیکھو یاد رکھنا اور اس پہ جو ہے نہ فخر نہ کرنا، دوسرے سے بیان نہ کرنا. تو انہوں نے کہا مولا ٹھیک ہے، لیکن مولا دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو کر سکتے ہیں. تو پھر مولا خاموش تھے، کہا کہ ہاں اس میں کر سکتے ہو. یعنی مولانا نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو کوئی ایسی چیز ہو تو مثلا جو ہے اس پہ تم فخر نہ کرنے لگا، یعنی تم جو ہے اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو جو بھی اہل بیت کا محب ہوتا ہے، بہت سے ہیں عادت جو کہ مولا کائنات نے کیا ہے. تو یہ جو ہے ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے، ایسی دولت ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کامیاب رہتا ہے، اور یہ سعادت جو ہے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. ہاں عزیزان محترم، ایام اور وقت جو ہے گزر رہا ہے، روز عاشوراء سے قریب ہو رہے ہیں، اور حسین ابن علی روز عاشوراء جو ہے اصحاب و انصار کو بھیج رہے ہیں، ایک ایک جو اجازت دے کر جاتے ہیں. یہاں تک کہ بنی ہاشم کی باری آئی، جناب علی اکبر بھی آئے اجازت لینے، لیکن امام حسین نے اجازت نہیں دی. ایک ذاکر نے خواب میں امام حسین کو دیکھا. اس نے سوال کیا، کہا مولا جب آپ سب کے مصائب سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امام نے کہا بھائی میں سر پیٹ پیٹ کر روتا. پھر اس نے کہا کہ مولا جب آپ علی اکبر کے مصائب سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امام نے کہا کہ نہ پوچھو، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا. ایک معظمہ ایک مومنہ نے خواب دیکھا کہ ایک بیوی ہے کہ جنہیں قرار نہیں آتا. وہ بیوی کبھی ادھر بیٹھتی ہے کبھی ادھر بیٹھتی ہے، انہیں قرار نہیں آتا. تو اس نے سوال کیا کہ بیوی آپ ہیں کون؟ کہا کہ مادر علی اکبر ام لیلہ. تو اس نے سوال کیا کہ بیوی یہ بتائیے کہ یہ بے قراری کب سے ہے؟ کہا جب سے میرا جوان بیٹا اکبر کربلا کے میدان میں سو گیا. ہاں عزیزان محترم، ایک واقعہ سنائیں، وقت ہے ہمارے پاس 5 منٹ. واقعہ کہ ایران کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا اور اس کا جو ہے نام مہدی تھا، اور وہ جو ہے ہر سال زیارت کے لیے کربلا جاتے تھے. پہلے پیادہ سفر کرتے تھے، کربلا زیارت کے لیے جاتے تھے، ہر سال جاتے تھے. ایک سال حالات ایسے ہوئے کہ پیسہ وغیرہ نہیں تھا، تو یہ ہوا کہ اس سال جو ہے وہ زیارت پہ نہیں جائیں گے. اور وہ جو ہے انجمن کے صاحب بیاض تھے، نفع پڑھتے تھے انجمن کے. تو سب معلوم ہو گیا، انجمن والوں کو معلوم ہو گیا کہ اس سال مہدی کربلا نہیں جائیں گے. تب لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک جو ہے جلسہ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، آپس میں طے کر کے کچھ کیا جائے، انہیں جو ہے بھیج دیا جائے کہ کربلا جائیں، اس لیے کہ ہر سال یہ کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں محرم میں، لہٰذا بھیج دیا جائے. اب جو ہے جو جلسہ ہوا تو آخر میں یہ ہو گیا، پاس ہو گیا کہ پوری انجمن جائے گی کربلا.
اب یہ ہو گیا کہ پوری انجمن کربلا زیارت کے لیے جائے گی. اب پوری انجمن جو ہے نا زیارت کے لیے گئی. یہاں تک کہ شب جمعہ پڑ گیا. کچھ میل کربلا سے پہلے رک گئے, شام ہو گئی تھی. تو پھر مہدی نے سوچا کہ اتنا بہتر ہوگا, شب جمعہ بھی ہے اور کربلا پہنچ جائے رات میں, پہنچ جائے. اب سب سے کہا, انجمن والے سب نوجوان سب لوگ تھے, تو یہ ہوا کہ چلو کربلا. اب جو ہے یہ کربلا پہنچ گئے. اب جب کربلا پہنچ گئے, لوگوں نے گریا کیا, زری پکڑ کے رویا, تمام چیزیں. اب اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ نوحہ پڑھا جائے نا, پوری انجمن گئی تھی, یہ ہوا کہ نوحہ پڑھا. تو مہدی نے یہ کہا کہ کس کا نوحہ پڑھیں. تو پھر مہدی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بیاض کو بند کر کے کھولتے ہیں, جس کا نوحہ نکل جائے گا اسی کا نوحہ پڑھیں گے. اب جو ہے بیاض کو کھولا تو علی اکبر کا نوحہ نکلا, اور انہوں نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا. اب اس کے بعد جو ہے آئے, سب سو گئے, انجمن والے سب سو گئے. تو اب جو ہے خواب میں دیکھتے ہیں مہدی کہ کوئی آیا ہے اور کہہ رہا ہے مہدی تمہارا آقا آیا ہے. مہدی طرف نے کہا کون آقا؟ کہا کہ کربلا میں تمہارا کون آقا ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک طرفہ محبت نے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں حسین ابن علی کو, اس سے زیادہ امام حسین جو ہے ہمیں چاہتے ہیں. امام نے سوال کیا, مہدی یہ بتاؤ کہ ہمارے چاہنے والے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ مولا بخیر ہے, ٹھیک ہے. پھر کہا کہ مہدی اب جب کربلا آنا تو علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا. مہدی تڑپ گئے, ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا کیا کوئی روایت غلط پڑھ دی؟ کہا نہیں مہدی, جب سے تو نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا ہے میری ماں اب تک رو رہی ہے. ہاں آزادارو یہی علی اکبر ہے. یہاں تک کہ جب میدان میں گئے آواز دی, امام حسین پہنچے. جب جوان بیٹے کے پاس پہنچے, کیا دیکھے سینے میں برچھی ٹوٹی ہوئی ہے. امام حسین نے اپنے زانو کو علی اکبر کے سینے کے نیچے دیا, آستین چڑھائی, ٹوٹو ہی برچھی کو پکڑا, آسمان کی طرف رخ کیا. آواز دیتے ہیں خلیل خدا آؤ, تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی. حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ رہا. سالم الذین قالوا من قلبی انقلب. السلام علیکم ابا عبداللہ, السلام علیکم رسول اللہ, السلام علیکم علی ابن ابی طالب, السلام علیکم. السلام علیکم.